بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یونیورسٹی روڈ پر نیپا چرنگی عبور کرنے سے پہلے اول خان کی ہدایت مکمل ہو چکی تھی۔ اول خان کی اس فون کال کا یہ فائدہ ہوا کہ جب وہ دونوں سفورا گوٹ اور ریس کورس گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے اسٹیشن 4 پہنچے تو ایس ٹی ایف کا کارواں منزل مقصود کی طرف روانگی کے لیے پورے کیل کانٹے سے لیس ہو کر چیک پوسٹ پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اول خان کی ہدایت کے مطابق وہ کارواں 2 لینڈ روور جیپوں پر مشتمل تھا۔ ایک جیپ میں حامد کو اپنے 5 ماتحتوں کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ دوسری گاڑی کے لیے 4 مسلح افراد تیار تھے۔ اس کی چھت پر عارضی طور پر ایک میگا فون نصب کر دیا گیا تھا جس کا اضافی مائکرو فون تار کے ذریعے جیپ کی پیسنجر سیٹ کے سامنے ڈیش بورڈ سے لٹک رہا تھا۔ پروگرام راستے میں ہی طے ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ نے اپنی گاڑی سے اترتے ہی دوسری جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ اول خان اس کے برابر میں بیٹھا۔ 4 افراد اچھل کر عقبی نشستوں پر بیٹھے اور سلطان شاہ نے لینڈ روور آگے بڑھا دی۔ اس کے پیچھے حامد کی گاڑی بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ اس دوران میں چیک پوسٹ کے عملے کا ایک آدمی اول خان اور سلطان شاہ کی چھوڑی ہوئی گاڑی کو راستے سے ہٹا چکا تھا۔ اول خان نے اپنی حکمت عملی سے پہلے مرحلے پر ہی وقت بچا لیا تھا۔ دونوں گاڑیوں کے انجن بڑے اور جاندار تھے۔ ویسے بھی وہ گاڑیاں کچے اور ناہموار راستوں پر تیز رفتاری سے سفر کرنے کے لیے خاصی شہرت رکھتی تھیں۔ چھاونی سے سپر ہائی وے تک کی روایتی سڑک پر بھی ان کی رفتار خاصی تیز رہی۔ سپر ہائی وے کی کشادہ اور ہموار سڑک پر آتے ہی دونوں گاڑیاں ہوا سے باتیں کرنے لگیں۔ ڈرائیونگ لڑک پن ہی سے سلطان شاہ کا شوق تھا۔ اس روز اسے مدتوں بعد ایسا موقع ملا کہ اپنی مرضی کی گاڑی اس کے قبضے میں تھی۔ سڑک شاندار تھی اور اسے تیز رفتاری کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ اس نے ہارن اور ہیڈ لائٹس کی دونوں بیمز کو بے دردی سے استعمال کرتے ہوئے آگے جانے والی گاڑیوں کو تیزی سے اوورٹیک کرنا شروع کر دیا۔ ان کوششوں کا مجموعی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گھر سے روانگی کے آدھے گھنٹے میں وہ میمن گوٹ پہنچ چکے تھے۔ مطلوبہ فارم تک رسائی کے راستے کے بارے میں وہ K1 کی بریفنگ اپنے کانوں سے سن چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سفید فاموں کی گاڑی گوٹ سے آگے نکلنے کے بعد داہنی طرف مڑی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی واپسی بھی اسی راہ سے ہوگی۔ انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا تاکہ کچے راستے میں مشتبہ گاڑی سامنے سے آتی ہوئی نظر آ جائے تو اسے وہیں روک لیا جائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر انہیں نکلنے کا کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس ناکامی کا بس ایک ہی امکان تھا کہ سفید فام ان کے میمن گوٹ پہنچنے سے پہلے کراچی واپس روانہ ہو گئے ہوں اور انہوں نے راستے ہی میں خاموشی سے انہیں کراس کر لیا ہو۔ 2 رویہ سڑک کے وسط میں کچی زمین پر بنے ہوئے ٹائروں کے نشانات نے سلطان شاہ کی رہنمائی کی اور وہ لوگ اپنے سفر کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے۔ سلطان شاہ نے گوٹ والوں کو بے خبر رکھنے کے لیے فوری طور پر ہیڈ لیمپس گل کر کے صرف پارکنگ لائٹس کے سہارے سفر جاری رکھنا چاہا، لیکن چند ثانیوں میں لگنے والی کئی شدید اور غیر متوقع ضربوں نے اسے احساس دلا دیا کہ وہ روشنی لینڈ روور کی رفتار کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل کسی بھی جھٹکے اس کے ہاتھوں سے نکل کر انہیں حادثے سے 2-4 کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ ہیڈ لیمپس روشن کر لیے۔ حامد اس کی تقلید کر رہا تھا۔ چند کلومیٹر پر محیط اس سفر میں وہ گاڑیاں ایک خشک برساتی نالے سے بھی گزری۔ ٹائروں کے پرانے نشانات کے سہارے وہ جلد ہی باغات تک پہنچ گئے۔ پھر انہیں گرین فارم کا بورڈ بھی نظر آ گیا جو سبز باڑ کے درمیان کھلے ہوئے راستے پر اونچے محرابی انداز میں نصب تھا۔ وہ فارمنگ کی مقبولیت کا زمانہ تھا۔ زراعت پیشہ لوگوں کے علاوہ کراچی کے بہت سے روسا نے بھی خطیر سرمایہ کاری کر کے شہر کے دور دراز مضافاتی اور نیم دہی مقامات پر مختلف ناموں سے فروٹ فارمز قائم کیے تھے اور ہر فارم کو کوئی نہ کوئی نام دینے کا رواج بھی چلا ہوا تھا۔ اگر انہیں وہ بورڈ نظر نہ آتا تو گرین فارم کی تلاش میں خاصا وقت برباد ہو سکتا تھا۔ گاڑی فارم میں لیتے چلے جاؤ، اول خان نے سرد لہجے میں اسے ہدایت کی۔ سلطان شاہ اس وقت روبوٹ بنا ہوا تھا۔ ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی نیم دائرے کی صورت میں چکرائی اور فارم میں داخل ہوتی چلی گئی۔ حامد اپنی گاڑی کے
हेड लैंप से गुल करके बाहर ही रुक गया था। वो हिकमत अमली पहले से तय शुदा थी। अव्वल खान की तरफ से सिग्नल फायर होने तक इसे अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखकर बाहर रुकना था। जो ही इनकी लैंड रोवर फार्म में कच्चे लेकिन हमवार रास्ते पर घूमी, अंदर से किसी ने ऊंची और करख्त आवाज में कुछ कहा जो इंजन की गुराहटों में इनके पल्ले नहीं पड़ सका। साथ ही वो तारीख वीराना पहले फायर की भयानक आवाज से लर्ज उठा। सुल्तान शाह ने ब्रेक लगा दिए। वो राइफल का फायर था। फासले में मजीद कमी की सूरत में वो लोग राइफल वाले की ज़ाद में आ सकते थे। इस असना में इन्हें इस रास्ते के इख्तिताम पर बने हुए मुख्तसर से कॉटेज के सामने वो बड़ी सी स्याह गाड़ी भी नजर आ गई जिसका जिक्र वो K1 की रिपोर्ट में सुन चुके थे। अव्वल खान ने अपनी गोद में रखी हुई गन की नाल खिड़की से बाहर निकालकर बेयाक वक्त 3 फायर किए। वो हामिद के लिए हरकत में आने का सिग्नल था। सुल्तान शाह के अकब में यकायक हेड लैंप्स का उजाला फैल गया। हामिद की गाड़ी फार्म में आने की बजाय तेजी से आगे बढ़ती चली गई। प्रोग्राम के मुताबिक इसे ग्रीन फार्म का तवाफ करके इससे नकास के किसी दूसरे रास्ते को ब्लॉक करना था। कोई और रास्ता न मिलने की सूरत में इसे आखिरी पहलू पर किसी भी जगह पोजीशन लेनी थी। अपनी फॉर्मेशन बना लो। अव्वल खान ने मुड़े बगैर अपने आदमियों को हदायत दी और वो चारों लैंड रोवर के अकबी दरवाजे से यके बाद दीगरे बाहर निकल गए। अपनी गाड़ी की पिछली सुरख रोशनी में सुल्तान शाह को अकब नुमा आईने में सिर्फ इतना नजर आया कि इन चारों ने अपनी अपनी पुश्त पर कदरे वजनी थैले कसे हुए थे। अव्वल खान के दाहिने हाथ में गन थी। इसने बाएं हाथ से माइक्रोफोन उठाकर इसका बटन दबाया और अगले ही लम्हे इसकी आवाज मेगाफोन पर गूंजने लगी। तुम सब मुहासरे में हो, हथियार फेंक कर हाथ उठाओ और काली गाड़ी से आगे कतार बना लो। इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो चंद मिनट बाद ये इलाका जहन्नम बना दिया जाएगा। अव्वल खान ने वो ऐलान अंग्रेजी में किया था जिसका मकसद सिर्फ ये था कि कृष्ण कुमार के पास आए हुए सफेद फार्म अपने कानों से और अपनी मादरी जुबान में वो पैगाम सुन लें ताकि कृष्ण कुमार को इन्हें कोई फरेब देने का मौका न मिल सके। इस बार दूसरी तरफ से 2 राइफलें चली। वो मुकाबले का पैगाम था। हामिद की गाड़ी की रोशनियां दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान मुनक्कस होते हुए तेजी के साथ सफर कर रही थी। अव्वल खान ने माइक्रोफोन छोड़कर अपना अपरेटस उठा लिया और सुकून से कहा, गन फायर करो। हामिद वाली गाड़ी से चंद सानियों बाद ही तड़ातड़ की आवाजों के साथ 6 मशीन गनें आग उगलने लगी। उन्होंने चलती गाड़ी से अपनी गनों के हल्के ब्रस्ट चलाए थे। इनका कोई निशाना नहीं था। मकसद दुश्मन को मरूब और खौफजदा करना था। सर, अभी तक घने दरख्तों के दरमियान कोई रास्ता नजर नहीं आया। इस वक्त हम सब की मुखालिफ सिमत से गुजर रहे हैं। फजा में गैर फितरी सकूत छा जाने के बाद हामिद ने रिपोर्ट दी, अगले 2 मिनट तक इसी तरह वक्फों से ब्रस्ट फायर करते रहो। मेरे आदमी किसी भी लम्हे ग्राउंड फॉर्मेशन लेकर अब टारगेट शूटिंग करेंगे। शायद इनके फायर किए हुए राउंड्स कॉटेज पहुंच सके। ऑल राइट सर, अभी तक हमें दूसरा रास्ता नहीं मिला है। डिपर मारो। अव्वल खान ने सुल्तान शाह को हदायत की। लैंड रोवर की अगली रोशनियां बहुत तेज होकर नॉर्मल हो गईं। इनकी गाड़ी की दोनों सिमतों से हल्की मशीन गनें चलने लगी। वो 4 अलग आवाजें थी। सुल्तान शाह को ये समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई कि इसके चारों हमसफर लैंड रोवर से उतरकर बाग में घुस चुके थे। वसीओ अरीज फ्रूट फार्म की महकती हुई फजा में जले हुए बारूद की बू रचने लगी थी। हरीफों की तरफ से सिर्फ 3 फायर हुए थे मगर STF वालों ने इन पर गोलियों की बरसात कर दी थी। कॉटेज की चंद खिड़कियां जो इस वक्त तक रोशन थी अचानक तारीक हो गई मगर लैंड रोवर की रोशनी में सब कुछ अंधेरे में न डूब सका। हामिद के आदमियों के हथियार एक मर्तबा फिर गुनगुना उठे थे। वो सब बहुत तेजी से होता चला जा रहा था मगर सुल्तान शाह को यूं महसूस हो रहा था जैसे वक्त की रफ्तार यकायक सुस्त हो गई हो। ऊपर तारों भरा आसमान था, नीचे ग्रीन फार्म का मशहूर कर देने वाला माहौल मगर कृष्ण कुमार की वजह से इस वक्त सब कुछ निहायत भयानक हो चला था। आसार बता रहे थे कि अंदर वालों ने हथियार न डाले तो जमीन इंसानी खून से जरूर रंगी जाएगी। अंदर से यके बाद दीगरे 3 राइफलें चली और शोले मुख्तलिफ सिमतों में उड़कर मादूम होते चले गए। STF की तरफ से ताकत के बेरहमाना इजहार ने इन्हें हवास बाख्ता कर दिया था। वो अपने महदूद मैगजीन का ख्याल किए बगैर बेमकसद फायरिंग पर उतर आए थे। वो कुछ देर तक इसी तरह अपने कारतूस जाया करते रहते तो इनकी राइफलें मुहज आहनी लाठियों में तब्दील होकर रह जाती। वो लोग भी कॉटेज से निकलकर बाग में घुस गए तो
گور اندھیرے میں انہیں تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سلطان شاہ تشویش سے بولا، شاید وہ سب مسلح نہیں ہیں، ابھی تک صرف 3 رائفلیں چلی ہیں اور کرشن کمار کے گارڈ بھی 3 ہی ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکے ہوں گے کہ یہاں کوئی ایسا بھاری حملہ ہو سکتا ہے۔ اپنے 25-50 کارتوس ضائع کرنے کے بعد وہ نہتے رہ جائیں گے۔ ان حالات میں وہ باغ میں گھسنے اور پھیلنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے، یکجا رہ کر مزاحمت کریں گے۔ اول خان نے وضاحت کی، میری کوشش یہ ہے کہ وہ مشتعل ہو کر دھیرے دھیرے اپنا میگزین پھونک ڈالیں۔ سلطان شاہ کھیل کو سمجھنے لگا تھا، اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر ڈپر سے الجھ گیا۔ یکساں روشنی میں تبدیلیاں ہوئیں اور باغ کی فارمیشن والوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اسی لمحے حامد کے آدمیوں نے برسٹ فائر کرنے شروع کر دیے۔ سلطان شاہ نے لینڈ روور کو زاویے سے قدرے آگے بڑھایا اور ترچھا کر کے اس طرح روک دیا کہ پورا کاٹیج ہیڈ لیمپس کی زد میں آ گیا۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ باغ میں گھسنے والے چاروں آدمی پیش قدمی کرتے ہوئے گاڑی سے کافی آگے نکل چکے تھے۔ ایس ٹی ایف کی دھواں دار فائرنگ میں دشمنوں نے پھر اپنے 3 کارتوس ضائع کیے۔ سلطان شاہ ان کے کیے ہوئے ہر فائر کو گن رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت تک 9 فائر کر چکے تھے۔ ہم رک چکے ہیں سر، آپریٹرز پر حامد کی آواز آئی۔ 2 منٹ پورے ہو چکے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ اپنے آدمیوں کو پھیلا کر اندر گھسو، جب تک کوئی شکار نشانے پر نہ آ جائے فائر نہ کرو۔ ہماری خاموشی سے وحشت زدہ ہو کر وہ اپنا میگزین برباد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سب کو بریف کر دو کہ گوروں پر ڈائریکٹ فائر نہیں ہوگا۔ ان میں کوئی سامنے آ جائے یا مقابلے پر تل جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ مجبوری میں ہر دفاعی قدم اٹھانے کی آزادی ہے۔ میں یہاں زیادہ خون ریزی نہیں چاہتا۔ مجرموں کے ساتھ کئی بے گناہ مزدور اور مالی بھی یہاں رہ رہے ہوں گے، ان میں سے کسی کو گزاند نہیں پہنچنا چاہیے۔ اول خان نے جو ہی اپنی بات ختم کی، سلطان شاہ اس سے مخاطب ہو گیا، تم بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو۔ باغ بہت بڑا ہے، یہاں کافی مزدور رہتے ہوں گے اور ان میں سے کوئی تمہارا اعلان نہیں سمجھ سکا ہوگا۔ یہاں کرشن کمار اور دونوں امریکیوں کے سوا شاید ہی کوئی انگریزی سے واقف ہو۔ تمہیں اپنا اعلان اردو میں بھی دہرانا چاہیے۔ وہ نقطہ اول خان کی کھوپڑی میں سما گیا۔ بھیانک موت کے تصور سے سہمے ہوئے مزدوروں کو امان کا یقین دلا کر 3 مسلح محافظوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا جا سکتا تھا۔ سلطان شاہ کی تجویز اگر سود مند نہ ہوتی تب بھی بے ضرر ضرور تھی۔ اول خان نے مائکرو فون اٹھا لیا اور میگا فون پر بولنا شروع کر دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اندر بہت سے معصوم اور بے گناہ مزدور اور مالی پھنسے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنی پوری طاقت استعمال کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اگر تینوں گارڈز اپنی رائفلیں پھینک دیں اور سب لوگ ہاتھ اوپر اٹھا کر باہر نکل آئیں تو ہم فائرنگ روک دیں گے۔ ہمارا اصل معاملہ کرشن کمار سے ہے، جس کے حفاظت کے لیے یہاں 3 گارڈز بٹھائے گئے ہیں۔ یہ اعلان پہلے انگریزی میں کیا گیا تھا، اب اردو میں بتایا جا رہا تھا۔ یہ مہلت اگلے 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی اور ہمارے دشمن کے ساتھ بے گناہ بھی مفت میں مارے جائیں گے۔ گاڑی کے ہیڈ لیمپس جلے ہوئے چھوڑ کر انجن بند کر دیا گیا۔ سلطان شاہ نے ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے خود کار رائفل اور اس کے 6 بھرے ہوئے میگزین کا پیکٹ لیا اور اول خان کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ ایس ٹی ایف والوں کی طرف سے مسلسل فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ گاڑی کا انجن بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس سناٹے میں کاٹیج کی طرف سے شور و گل کی کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ایک رائفل چلی، اسی کے ساتھ فضا ایک کربناک انسانی چیخ سے لرز اٹھی۔ اس کے فوراً بعد مگر آگے پیچھے 2 اور فائر ہوئے۔ مزید کئی چیخیں نہیں ابری مگر شور تیز ہو گیا۔ سلطان شاہ اور اول خان گاڑی سے اتر کر درختوں اور پودوں کی آڑ لیتے ہوئے اور ہیڈ لیمپس کی روشنی کی زد سے بچتے ہوئے بہت تیزی سے کاٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند ثانیوں بعد اسی شور و گل کے درمیان ماؤزر کے 2 راؤنڈ فائر ہوئے۔ کرشن کمار ہمارے گھر میں ویرا سے کراٹے کا ہاتھ کھانے کے بعد ماؤزر ہی چھوڑ کر بھاگا تھا۔ شاید وہ اس کا پسندیدہ ہتھیار تھا۔ ان دونوں کا شبہ بس لمحے بھر کے لیے برقرار رہا، پھر اس کی تصدیق ہو گئی۔ کوئی شخص شور مچانے بالوں پر حلق کے بال اونچی آواز میں برس رہا تھا۔ اس کی آواز بنچی بنچی سی تھی۔ کرشن کمار کی وہ آواز انہوں نے اسپیکر فون پر سنی تھی۔ اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کی آواز اچانک چیخ میں تبدیل ہو گئی۔ سلطان شاہ نے اندازہ لگایا کہ کوئی مشتعل مزدور اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ بہت سے لوگ ایک ہجوم کی صورت میں کاٹیج کے ایک پہلو سے نمودار ہوئے۔ اس وقت تک وہ دونوں بہت قریب پہنچ چکے تھے اور درختوں کے تنوں کی اوٹ میں بالکل تیار کھڑے ہوئے تھے۔ سامنے
سامنے آنے پر پتا چلا کہ مقامی مزدوروں نے ٹولیوں کی صورت میں کچھ لوگوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سامنے آ کر اپنے لائے ہوئے آدمی کو زمین پر ڈال کر ہاتھ اوپر اٹھاتے رہے۔ صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ اول خان نے اشارہ کیا اور وہ دونوں درختوں کے تنوں کے پیچھے سے نکل کر بہت تیزی سے لینڈ روور سے پڑنے والی روشنی کی سیدھ میں آ گئے تاکہ ایس ٹی ایف والوں کو انہیں شناخت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ انہیں احساس تھا کہ اس مرحلے پر ان سے ذرا بھی چوک ہوئی تو وہ اپنوں کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ غنیمت ہوا کہ ان کی پھرتی ان کے کام آئی اور ان ڈرامائی لمحات میں کوئی المناک سانحہ رونما نہ ہوا۔ ان کو دیکھتے اور پھر پہچانتے اسپیشل ٹاسک فورس کے کمانڈوز بہت سرعت کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہلکے اور درمیانی درجے کے 10 خودکار آتشی ہتھیاروں کی نالیں خوفزدہ مزدوروں پر تن گئیں۔ امان پانے کے بجائے خود کو ہتھیاروں کی زد میں پا کر ان سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اول خان نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھ کر انہیں یقین دہانی کرائی۔ ہم اپنا اطمینان کر لیں، پھر سب بے گناہوں کو آزادی مل جائے گی۔ گرین فارم میں رہنے والے مزدور 5 افراد کو ڈنڈا ڈولی کر کے لائے تھے اور ان میں سے 2 شدید زخمی اور بے ہوش تھے۔ 3 کے چہروں وغیرہ پر معمولی خراشیں تھیں مگر وہ ہوش میں تھے اور سب الگ الگ پہچانے جا رہے تھے۔ قدرے چست وردی میں ملبوس شہری سیاہ کار کا شوفر تھا۔ 2 گارڈز بے ہوش تھے، تیسرا ہوش میں تھا۔ 5واں کرشن کمار تھا جس کے ہونٹوں کے بائیں گوشے پھٹے ہوئے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اول خان نے بڑھ کر اپنی گن کی نال کرشن کمار کی کھوپڑی پر رکھ دی اور پلٹ کر اپنے آدمیوں سے بولا، گنز ڈاؤن۔ ہتھیاروں کی تنی ہوئی نالیں یک بے یک اس زمین کی طرف جھک گئیں جس کی سلامتی اور تحفظ کے لیے وہ سب اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے صحراؤں اور ویرانوں کی تختیاں جھیلتے پھرتے تھے۔ کرشن کمار کی گوری رنگت دہشت سے زرد پڑی ہوئی تھی۔ موت کے خوف سے آنکھوں کے ڈیلے کشادہ ہو گئے تھے۔ مزدوروں کی ڈنڈا ڈولی سے چھٹکارا پانے کے بعد اسے اتنی مہلت نہیں مل سکی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو پاتا۔ اول خان کی معاملہ فہمی اور پھرتی کی وجہ سے وہ جہاں تھا وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ تم مجھے گولی نہ مارنا۔ اپنی کھوپڑی پر آہنی نال کا ٹھنڈا دباؤ محسوس کرتے ہی کرشن کمار کسی نیولے کی طرح بلبلا اٹھا، تم مجھ سے جو پوچھو گے اس کا جواب مل جائے گا۔ اول خان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کھڑے ہوئے افراد کی بھیڑ پر نظر دوڑائی۔ وہ سب معصوم اور بے خطا چہرے تھے۔ ان میں دونوں گوروں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ تم سب آزاد ہو مگر ہمارے جانے تک مہربانی کر کے یہیں رکو گے۔ اول خان نے بہت حلاوت سے کہا، ابھی ہمیں 2 گوروں کی تلاش ہے جو اس گاڑی میں یہاں آئے تھے، مجھے معاف کر دو۔ ہلکی نیلی وردی والا گڑ گڑایا، میں گوروں کی گاڑی کا شوفر ہوں، غریب اور بال بچوں والا آدمی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ جہاں کہتے ہیں جانا پڑتا ہے۔ مزدوروں میں سے ایک محنتی سا آدمی ہمت کر کے آگے بڑھ آیا اور ڈرائیور سے مخاطب ہو کر بولا، غریب آدمی ہے تو بابا ہم غریبوں سے کیوں لڑتا تھا؟ تم بولتا تھا کہ ہار مت مانو، لڑائی کر کے مرو، ہار مانی تو دشمن پھر بھی مار ڈالے گا۔ توبہ توبہ میری توبہ۔ ڈرائیور خوفزدہ اور ہذیانی انداز میں اپنی زبان سے کچی زمین چاٹ چاٹ کر کہنے لگا، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اتنے شریف لوگ ہیں کہ اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ مجھے مروا دیا، ان حرامی گوروں نے مروا دیا۔ بولتے بولتے اس نے اس قدر کری آواز میں رونا شروع کر دیا کہ سلطان شاہ اس پر برس پڑا۔ وہ سہم کر فوراً ہی خاموش ہو گیا مگر اس کی پھٹی پھٹی اور رحم طلب نگاہیں سلطان شاہ کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ 2 آدمی اندر جا کر گوروں کو تلاش کریں۔ اول خان نے سب کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں کہا، ان کے ساتھ آئے بغیر ہمارا کام ادھورا رہے گا۔ اندر اندھیرا کیوں ہے؟ یہاں کے سوئچ کہاں ہیں؟ سلطان شاہ نے کسی خاص شخص سے مخاطب ہوئے بغیر پوچھا۔ ادھر بجلی نہیں ہے، اسی محنتی مزدور نے جواب دیا۔ مٹی چاٹنے والے نے پیچھے کا جنریٹر بند کر دیا تھا، ٹھہرو میں اسے چلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور آدمی کو ساتھ لیا اور کسی سے اجازت لینے کی ضرورت محسوس کیے بغیر پورے اعتماد اور بردباری سے پیچھے چلا گیا۔ اس اثناء میں حامد اپنے ایک ماتحت کے ساتھ کاٹیج کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں بڑے کمرے میں پلنگ کے نیچے گھسے ہوئے ہیں۔ شوفر نے ہکلاتے ہوئے
ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں انکشاف کیا، میں نے ان ہی کے کہنے پر جنریٹر بند کیا تھا۔ سلطان شاہ اس پر تو کھا کر رہ گیا، اسے وہ شخص بہت گھنونے کردار کا مالک نظر آ رہا تھا۔ گوروں کے سوا سب آدمی سامنے آ چکے تھے مگر کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوا تھا۔ جنریٹر چلانے والے کے پیچھے ایس ٹی ایف کا ایک آدمی کاٹیج کے پچھلے حصے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑے انتظار کے بعد کمزور آواز والا ایک انجن چلنے کا شور سنائی دیا اور کاٹیج کی کئی کھڑکیاں روشن ہو گئیں۔ جنریٹر چلانے کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ واپس آئے تو ان کے ساتھ وہ ہتھیار بھی تھے جن کی سب کو تلاش تھی۔ زمین پر پڑے ہوئے قیدیوں کی طرح ان کی تعداد بھی 5 تھی۔ 3 یکساں ساخت کی رائفلیں، یقینی طور پر گارڈز کی تھی۔ موزر کرشن کمار کے سوا کسی اور کا نہیں تھا۔ پستول کا جائزہ لینے کے بعد سلطان شاہ نے شوفر کو گھورتے ہوئے پوچھا، اس کا میگزین پورا ہے، یہ پستول کس کا ہے؟ اپنا سوال پوچھ کر وہ پستول کی نال سونگنے لگا جس میں بارود کی بو نہیں تھی۔ یہ میرا ہے۔ شوفر کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ گوروں نے دیا ہوا ہے، میرے پاس ان کا اتھارٹی لیٹر بھی ہے، تم چاہو تو میں گاڑی میں سے نکال کر دکھا سکتا ہوں۔ گورے تم پر بہت مہربان معلوم ہوتے ہیں، سلطان شاہ نے زہریلے لہجے میں کہا، اور ذرا ان کے نام بھی بتا ڈالو، تم ان کے پرانے اور پکے نمک خوار معلوم ہوتے ہو۔ وہ سلطان شاہ کے طنز کو نہ سمجھ سکا اور اپنی رو میں بولا، ہاں جی میں 7 سال سے امریکیوں کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ ڈیوڈ صاحب تو کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر آدھا امریکی ہو گیا ہوں، دوسرے کا نام جمی ہے۔ اسی وقت کاٹیج سے مزاحمت اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ غالباً حامد نے اندر جاتے جاتے شوفر کے الفاظ سن لیے تھے اور اندر روشنی ہو جانے کے سبب فوراً ہی پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے امریکیوں تک پہنچ گیا تھا۔ سب کی نگاہیں کاٹیج کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اندرونی حصے سے وہ شور، داد و فریاد اور گالیوں کا طوفان دھیرے دھیرے قریب آتا چلا گیا، حتیٰ کہ پہلے ایک امریکی کسی سے دھکا کھا کر باہر آیا، پھر دوسرے کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ دھکے کے زور میں وہ جہاں تک آ گئے اور اڑیل ٹٹووں کی طرح وہیں جم کر کھڑے ہو گئے۔ وہ گردن گھما کر اپنے پیچھے آنے والے حامد اور اس کے ساتھی کو اونچی آوازوں میں مادرزاد گالیاں اور دھمکیاں دے رہے تھے۔ حامد نے گنجے سر والے کا بازو پکڑ کر اسے مزید آگے دھکا دیا، دوسرے کو بھی اسی طرح دھکیلنا پڑا۔ کشاں کشاں دونوں کو اول خان کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے پہلی مرتبہ باہر کے منظر کا جائزہ لیا اور مسلح افراد کا گہراؤ دیکھ کر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ گنجے امریکی نے جب زمین پر پڑے ہوئے شوفر کو دیکھا، اس کی زبان بے ساختہ چل پڑی، سر کوئی مسئلہ نہیں، یہ شریف اور خاندانی لوگ ہیں، اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، یہ سارے مزدور نکارا اور بلڈی ایڈیٹ ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ مقابلہ ہونے دیں لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہیں سنی، باری باری ہم پر ٹوٹ پڑے۔ شوفر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اپنا ماضی الضمیر ان دونوں پر واضح کر دیا۔ وہ انتہائی خبیث شخص تھا، ایک ہی سانس میں متضاد باتیں کر رہا تھا۔ ایک طرف اول خان اور اس کے آدمیوں کی تعریف تھی تو دوسری طرف وہ اپنی مزاحمانہ کارکردگی بیان کر کے ان سے گویا داد کا خواہاں تھا۔ ہمیں غیر ملکی سمجھ کر تم ظلم نہیں کر سکتے۔ بورے بالوں والا دراز قامت امریکی گرجنے لگا، ہم ذمہ دار سرکاری اہلکار ہیں، ہمیں سفارتی مراعات حاصل ہیں، ہم تم سب کی ایسی کی تیسی کرا دیں گے۔ ہوش میں رہو۔ اول خان نے اسے لتاڑا، تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا تو آپے سے باہر ہونے کی کوشش مت کرو۔ یہ بتاؤ کہ تم میں سے ڈینی کون ہے؟ گنجے نے اول خان کی بات کاٹ کر بے چینی سے سوال کیا۔ حیرت ہے کہ تم اپنی روحوں پر سوار اسیب کو نہیں پہچانتے، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ڈرائیور کیا آدمی ہے؟ اول خان نے کوئی بات ذہن میں آتے ہی یکا یک پینترا بدل لیا۔ ہم سے غرض نہیں تو ہمارے ساتھ یہ بد سلوکی کیوں ہو رہی ہے؟ گنجے نے حیرت اور ناگواری سے کہا، صرف اس لیے کہ تم کرشن کمار کی پناہ گاہ سے برآمد ہوئے ہو اور یہ خبیث آدمی تمہارا ڈرائیور ہے۔ وہ دونوں چکرا کر رہ گئے، فوری طور پر ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور پھر دراز قامت امریکی نے کہا، ہم یہاں اجنبی ہیں، شوفری تفریح کے لیے ہمیں یہاں لایا تھا، یہ ہمارا خاص آدمی ہے اور ہم اس پر پورا اعتماد کرتے ہیں، اگر تم کو اس سے کوئی پرخاش ہے تو تم بے شک
شک اسے روک لو، ہم مقامیوں کے کسی جھگڑے میں فریق بننا پسند نہیں کرتے، ہمیں واپس جانے دو۔ شوفر وہ ساری گفتگو بہت غور اور سراسیمگی سے سن رہا تھا، الفاظ اور فکرے شاید اس کے پلے نہ پڑ رہے ہوں، مگر وہ گفتگو کا پورا مفہوم ضرور سمجھ رہا تھا، کیونکہ باتوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی تیزی سے بدل رہے تھے۔ اپنے بارے میں دراز قامت کا خود گردانہ فیصلہ سنتے ہی وہ احتجاجی آواز میں چیخ پڑا، مسٹر ڈیوڈ، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں ان لوگوں کے سامنے تمہاری ساری پول کھول دوں گا۔ شٹ اپ یو بلیک ڈرٹی سوائن۔ ڈیوڈ دانت پیس کر اس پر حقارت سے گرایا، یہاں تمہارے جھوٹ پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ جھوٹ؟ شوفر کی آواز روحان سی ہو گئی، آج تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ یہاں آنے تک میں تمہارا سب سے چہیتا پاکستانی تھا جسے تم امریکہ بلا کر انعام میں ایک بیوک کار دینا چاہتے تھے۔ میں نے تمہارے اشارے پر 2 خون کیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تمہارا جائز اور ناجائز حکم مانا، اور اب تم بیچ منجدار میں مجھے اپنی کشتی سے دھکا دے رہے ہو۔ تم بولتے رہو، یہاں تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا، گنجے جیمی نے بے پرواہی سے کہا۔ اول خان وہاں مزید رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شدید فائرنگ کی آوازوں کے نتیجے میں گوٹھ کی آبادی میں اضطراب پھیلنا فطری تھا۔ باغوں میں ان کے دوست اور رشتہ دار کام کرتے تھے، ان کے تحفظ کے لیے وہ جتھوں کی صورت میں باغات کا رخ کر سکتے تھے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے وہ اس علاقے سے بہت دور نکل جانا چاہتے تھے۔ اصل مشن مکمل ہوتے ہی اسے دوسری فکروں نے آن گھیرا تھا۔ شوفر کے بارے میں اس کی محنت بارآور ثابت ہوئی۔ اس بد نصیب نے اپنی زبان سے 2 افراد کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ ڈیوڈ اور جیمی کے لیے اول خان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، اس کی نظروں میں وہ تینوں یکساں تھے، یکساں سلوک کے حقدار تھے۔ گوروں کے انجام کے بارے میں اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا جب اس نے حامد کو انہیں زخمی نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔